نور آئی سی یو کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ وہ سامنے تھا مگر خاموش تھا۔ نور آہستہ سے چل کے اس کے پاس رکھی کرسی پر آگے بیٹھی۔ نور بہتے آنسو سے آنکھوں سے ایک یک ٹک باندھے اسے دیکھ رہی تھی، پھر آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اسے ابھی بھی خون چڑھ رہا تھا۔ نور اٹھ کر اسٹریچر پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ نور نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس نے ہولے سے پکارا، شافیہ، لیکن شافیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نور نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ سر ٹکا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں تمہیں سہا نہیں دے سکتی شافیہ، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ اسے لگا تھا وہ ابھی اٹھ جائے گا اور اسے خود سے لگائے اس کے کندھے پر سر رکھ کے بولے گا، ایسے مت کیا کرو ورنہ عشق تم سے ہو جائے گا، ورنہ مجھے تم سے عشق ہو جائے گا۔ لیکن وہ نہیں اٹھا اور اسی طرح خاموش تھا۔ اس کی خاموشی مزید گہری ہو گئی تھی۔ نور نے اس کے ہاتھ بار سے اپنا سر ہٹایا اور اس کی طرف دیکھا، بولے، تم چاہتے تھے میں اظہار محبت کر دوں تو لو میں اظہار کرتی ہوں کہ مجھے تم سے شدید محبت ہے، اتنی محبت جتنی تم سے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ دعا عادی ہو گئی ہوں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی مجھے اذیت دیتا ہے، نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ نور کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی۔ تم اب خاموش کیوں ہو؟ کچھ کہو گے نہیں؟ مجھ سے لڑو گے بھی نہیں کہ میں نے اظہار کرنے میں اتنی دیر لگا دی؟ تم اتنے ظالم کب سے ہو گے شافیہ کہ میں تمہارے سامنے اتنا رہوں اور تم میرے آنسو تک نہ پہنچو؟ نور نے اپنی آنکھیں رگڑی۔ نور نے شافیہ کے بازو پر سر رکھا، ایسے مت کرو شافیہ، میں سچ میں مر جاؤں گی، پلیز اٹھ جاؤ، بہت تنگ کر لیا تم نے مجھے۔ نور کافی دیر تک اس کے بازو پر اپنا سر رکھ کے بیٹھی رہی لیکن شافیہ نہیں اٹھا، اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ نور شافیہ کے اتنے قریب تھی اور شافیہ بے سود خاموش لیٹا ہوا تھا۔ آج اس نے نور کے آنسو نہیں پہنچے تھے، اس نے نور کو خود سے نہیں لگایا تھا، اس کے اظہار پر وہ خوشی سے چلایا نہیں تھا، اس کے بار بار پکارنے سے وہ نہیں اٹھا تھا، اور نور کو اس کی کچھ دیر کی ہی لاتعلقی مار دینے کے لیے کافی تھی۔ زیان نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آیا۔ نور شافیہ کے پاس پڑی تھی۔ زیان آ گیا اور وہ شافیہ کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، وہ زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نور کافی دیر ہو گئی ہے، باہر چلو۔ نور اٹھتے ہوئے بولی، زیان تم ہی اس کو بولو نا کہ اب اٹھ جائے، میری نہیں سنا، شاید تمہاری سن لے، تمہیں تو یہ اپنا بھائی کہتا ہے، تم ہی اس سے بولو نا۔ زیان نے نظریں اٹھا کر شافیہ کی طرف دیکھا، پھر نور سے بولا، باہر چلو۔ نور نے نفی میں گردن ہلائی، زیان کو پتہ تھا وہ نہیں اٹھے گی۔ زیان نے آہستہ سے اس کا بازو پکڑا، اسے لے کر باہر آ گیا۔ نور نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو نکالا اور چیختے بولی، تم مجھے سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ آج میری کچھ سن ہی نہیں رہا، وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، مجھ پر اپنی جان نچھاور کرتا ہے، میرے آنسو اسے تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ میری ایک آواز پر میرے سامنے آ جاتا ہے، وہ مجھے پریشان نہیں دیکھ سکتا، لیکن آج وہ مجھے پریشان دیکھ کر کس طرح خاموش ہے، کیا وہ مجھے محسوس بھی نہیں کر پا رہا؟ نور نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، تیمور صاحب، ابراہیم صاحب اور باقی سب بھی وہیں موجود تھے۔ تیمور صاحب اس کے سامنے آئے، تم پریشان مت ہو بیٹا، اسے ہوش آ جائے گا۔ نور بے بسی سے ان کی طرف دیکھا، بولی، لیکن کب؟ مجھے لگ رہا ہے سب کچھ میری مٹھی میں سے ریت کی طرح پھسل رہا ہے اور میں کچھ کر بھی نہیں پا رہی، میں سب کچھ کھو رہی ہوں۔ تیمور صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے بولے، تم کچھ نہیں کھو رہی، جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہی رہے گا، کوئی تمہیں اس سے دور نہیں کر سکتا۔ نور نے بے بسی سے دیوار سے سر ٹکا دیا۔ ذہان نے ایک نظر نور کو دیکھا اور آئی سی یو کے اندر چلا گیا۔ وہ شافیہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور زور سے بولا، کیسے آدمی ہو تم اس لڑکی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، کیا اس کے آنسو تمہارے دل پر نہیں گر رہے؟ کیوں تانگ کر رہے ہو تم اس کو منانے کہ تمہیں نظر میں رہنے کا شوق ہے، لیکن یہ کیا طریقہ ہے تنگ کرنے کا؟ زیان نے آنکھیں رگڑی، مانا کہ غلطی کی ہے، گاڑی نہیں رکوانی چاہیے تھی، تو ٹھیک ہے یار، نہیں کھاؤں گا کپ کیک اب کبھی، لیکن پلیز اٹھ جاؤ۔ زیان نے آگے آگا شافیہ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور جھکتے ہوئے بولا، پلیز اٹھ جا یار، میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، شافیہ کے بغیر زیان کچھ بھی نہیں ہے۔ زیان کا آنسو شافیہ کے ماتھے پر گرا تھا۔ زیان کتنی دیر یوں کھڑا رہا، پھر سیدھا ہوتے ہوئے بولا، اگر 2 گھنٹے میں تجھے ہوش نہیں آیا نا تو بس تو دیکھ، یوں میں نور کو گھر بھیج دوں گا، تو یہ سب اسی لیے کر رہا ہے نا کہ نور تیرے ساتھ ہے، لیکن اب اگر تو نہ اٹھا تو میں نور کو زبردستی گھر بھیج دوں گا، جب تک نہیں آنے دوں گا، جب تک تو آنکھیں نہیں کھولے گا۔ زیان تیزی سے باہر نکل گیا۔ شام ہونے کو تھی، زیان نے زبردستی حیدر صاحب، ابراہیم صاحب، تہمینہ بیگم کو گھر بھیج دیا، کیونکہ گھر پر ارحام اور باقی سب بھی پریشان ہو رہے تھے۔ نور اور زیان نے رات سے کچھ نہیں کھایا تھا،
اور نور کی حالت ایسی تھی کہ اگر وہ کچھ دیر اور جہاں رکتی تو گر جاتی۔ زیان پانی کی بوتل اس کے پاس لے کر آیا اور کھول کر اس کے آگے کی پانی پی لو۔ نور نے نفی میں گردن ہلائی۔ زیان اصرار کرتے ہوئے بولا بھوکے پیاسے رہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، پانی پی لو۔ نور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی شافعہ کو کب ہوش آئے گا؟ لہجے میں التجا اور بے بسی تھی۔ زیان نے نظر چرائی، آ جائے گا اسے ہوش، تمہاری دعا رائے گا تو نہیں جا سکتی نا؟ نور نے گردن جھکا دی۔ شام 6 بجے کے قریب نرس ڈرپ چیک کرنے ICU میں آئی تھی۔ جب شافعہ نے آہستہ سے انگلیاں ہلائی اور آہستہ سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندیا گئی۔ اس نے دوبارہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں دوڑی تھی اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا ماں۔ نرس نے گردن موڑ کر شافعہ کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ گردن ہلا رہا تھا لیکن وہ آنکھیں کھولنے میں ناکام تھا۔ نرس تیزی سے باہر آئی۔ زیان فوراً کھڑا ہوا تھا۔ نرس ڈاکٹر کو بلانے جا رہی تھی۔ زیان نے پریشانی سے پوچھا کیا ہوا؟ نرس ڈاکٹر کو بلاتے ہوئے بولی پیشنٹ کو ہوش آ رہا ہے۔ نور اور تیمور صاحب تیزی سے آگے آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ پوچھتے نرس ڈاکٹر کو لے کر اندر چلے گئی۔ وہ تینوں شیشے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ شافعہ درد کی وجہ سے گردن دائیں سے بائیں ہلا رہا تھا اور آہستہ آہستہ کسی کو پکار بھی رہا تھا۔ اس کے منہ پر آکسیجن لگا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی ہارٹ بیٹ چیک کرتے ہوئے نرس کو ایک انجیکشن تیار کرنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا تو تیمور صاحب نے بے چینی سے پوچھا کیسا ہے میرا بیٹا اب؟ ڈاکٹر نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تیمور صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب پریشانی کی کوئی بات نہیں، انہیں آہستہ آہستہ ہوش آ رہا ہے، بس درد کی وجہ سے انہیں آنکھیں کھولنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ میں نے پین کلر کا انجیکشن دے دیا، کچھ دیر میں آپ لوگ مل سکتے ہیں۔ زیان اسی وقت کبرا روحوں کے سجدے میں گر گیا۔ وہ رو رہا تھا، بے تحاشا رو رہا تھا۔ تیمور صاحب نے اس کی کمر تھپتھپائی۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے زیان کو دیکھا، بولے آپ کا بھائی بہت ہمت والا ہے، انہوں نے سمجھے منہ سے جنگ لڑی ہے، ورنہ ہمیں کوئی امید نہیں تھی۔ زیان کھڑا ہوا، ہم کب مل سکتے ہیں اسے؟ بس کچھ دیر انتظار کر لیں، پھر آپ مل سکتے ہیں۔ زیان نے اس بات میں سر ہلایا۔ تیمور صاحب نے نور کا سر تھپتھپایا۔ زیان اسے دیکھا، مسکراتے ہوئے بولا میں نے کہا تھا نا کہ وہ ہمیں ایسے نہیں چھوڑ کے جا سکتا۔ تیمور صاحب شافعہ کے سامنے کھڑے تھے، انہوں نے آہستہ سے اسے آواز لگائی شافعہ۔ شافعہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ تیمور صاحب اس کے قریب آئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا کیسا محسوس کر رہی ہو؟ شافعہ کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر اٹک کر بولا نور کہاں ہے؟ تیمور صاحب باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے وہ باہر ہے بیٹا۔ شافعہ نے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا لیکن تیمور صاحب نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر شافعہ ان کی طرف دیکھا، بولا اسے بلا دے پلیز۔ تیمور صاحب نے مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے ٹھیک ہے بھیجتا ہوں۔ تیمور صاحب باہر آ گئے۔ شافعہ نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ سامنے زیان چہرے پر غصہ لیے کھڑے تھا۔ شافعہ نے اسے دیکھا، کچھ لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر دوبارہ کھولی۔ شافعہ نے ہاتھ اوپر کر کے منہ پر سے آکسیجن ماسک ہٹانا چاہا۔ زیان نے فوراً غصے سے اس کا ہاتھ نیچے کیا۔ ابھی تمہیں اس کی ضرورت ہے، اس لیے لگایا ہوا ہے، ورنہ کسی کو شوق تو نہیں ہے تمہارے منہ پر یہ فٹ کرنے کا؟ شافعہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس سے بولنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ زیان اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا یار مانا کہ تمہیں پروٹوکول کی عادت ہے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے پروٹوکول حاصل کرنے کا؟ شافعہ نے اسے اشارے سے قریب ہونے کو کہا۔ زیان نے اپنا کان اس کے قریب کیا۔ شافعہ آہستہ آہستہ بولا تم ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہو، میں نے سوچا میں بھی کچھ نیا کر کے دیکھوں۔ زیان ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تم کچھ نیا کرنے کا مت سوچا کرو بھائی، یہ سب کام میرے لیے ہے، مجھے ہی کرنے دیا کرو۔ شافعہ اس کا چہرہ بغور دیکھتے بولا تم روئے تھے کیا؟ زیان نے فوراً ہنستے ہوئے نظر چرائی۔ میں روؤں گا وہ بھی تمہارے لیے، دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ شافعہ اسے دیکھتا رہا۔ اتنے میں نرس آئی، اس نے ڈپ میں کوئی انجیکشن ڈالا۔ زیان آگے آئے اور شافعہ کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے بولا تم نے ہماری جان نکال دی تھی یار۔ شافعہ نے زیان کا ہاتھ پکڑا۔ میں سچ بتاؤں؟ زیان نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے لگا تھا میں نہیں بچوں گا۔ زیان کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ ایسے کیسے نہیں بچتے تمہیں ایسے ہی تھوڑی نہ آزاد کر دیتے۔ شافعہ کی آنکھیں بند ہونے لگی، شاید نیند کا انجیکشن ڈالا گیا تھا۔ شافعہ آنکھیں کھول بند کرتے ہوئے بولا نور کہاں ہے؟ زیان ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا وہ تم سے نہیں ملے گی بھائی، آئی تھی وہ تم سے ملے، کتنی دیر تک تمہیں اس نے جگانے کی کوشش کی لیکن تمہاری تو نیند ہی پوری ہو کے نہیں دے رہی تھی۔ زیان نبی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا نہیں بھائی یہ نہیں ملے گی تم جانتے ہو اس نے رو رو کے سمندر بہایا ہوا تھا، اور تم تو جانتے ہو تمہاری بیوی کس حد تک ڈیٹ ہے، ایک نہیں سن رہی تھی۔ زیان نہ جانے اور بھی کیا کیا کہہ رہا تھا لیکن شافعہ غنودگی کی طرف چلا گیا۔
ضیاء نے گھر میں شافع کے ہوش میں آنے کی اطلاع دے دی تھی اور یہ خبر سن کر سب کا احساس بحال ہوا تھا۔ ارحم کسی کو بغیر بتائے ڈاکٹر کے ساتھ ہاسپٹل آ گئی تھی کیونکہ اسے ضیاء اور شافع دونوں کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ اوپر آئی، ضیاء کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے ضیاء کی طرف بڑی، اسے دیکھ کر ضیاء کھڑا ہوا اور حیرت سے بولا، تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے ارحم نے اس کے ہونٹ پر لگے زخم پر ہاتھ رکھا۔ ضیاء ہلکا سا کراہتے ہوئے پیچھے ہوا۔ ارحم پریشان سے بولی، آپ نے اس پر کچھ لگایا؟ ضیاء نے اس بات میں سر ہلایا۔ شافع کیسے؟ ضیاء نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، سب اب ٹھیک ہے؟ ارحم نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، اور آپ؟ ضیاء نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ارحم فکر مندی سے بولے، آپ نے کچھ کھایا ہے؟ ضیاء نے نفی میں گردن ہلائی، کپڑے چینج کرنے گھر جاؤں گا تب کھا لوں گا۔ ارحم نے اس بات میں گردن ہلائی، نور کہاں ہے؟ وہ نماز پڑھنے گئی ہے۔ ارحم فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو اور چوٹ تو نہیں ہے؟ ضیاء نے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ ارحم ہفاتے ہوئے بولی، آپ کو اتنی رات میں سنسان سڑک پر گاڑی نہیں روکنی چاہیے تھی۔ ضیاء بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، میں آدھی رات کو بھی اکیلا گھوما ہوں، لیکن اس رات بس یہ سب ہوتا تھا تو ہو گیا۔ ارحم اس کی طرف دیکھا، بولی، لیکن میں اب کبھی آپ کو اس آدھی رات میں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ ضیاء ہنسے ہوئے بولا، یار تمہارے کزن کو گولی لگی ہے، اس کی پرواہ کرو، تم مجھے نصیحتیں کر رہی ہو، مجھے ان کی بھی فکر ہے، لیکن آپ تو میرے شوہر ہیں، آپ کی فکر مجھے زیادہ ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے جب اتنی دیر تک آپ کا فون نہیں لگا تو میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ ضیاء اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا موبائل لے گئے وہ لوگ۔ ضیاء کندھے اچکاتے ہوئے بولا، پتہ نہیں سب کچھ اس طرح ہوا کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ ارحم نے اس بات میں گردن ہلائی، آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ ضیاء نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تھکا ہوا تھا تو میں دیکھا اب ساری تھکن اتر گئی ہے۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے گردن جھکائی، تایا ابو تو یہی رکے تھے، وہ کہاں گئے؟ پولیس والے آئے تھے دوبارہ، وہ ان سے بات کرنے گئے تھے، آتے ہی ہوں گے۔ اتنے میں تیمور صاحب وہاں آ گیا۔ ارحم کو دیکھا، پوچھا، تم کب آئی بیٹا؟ میں بس تھوڑی دیر پہلے آئی ہوں۔ ضیاء نے تیمور صاحب سے پوچھا، انکل پولیس نے کیا کہا، کچھ پتہ چلا؟ تیمور صاحب نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور موبائل نکالتے ہوئے ضیاء کے آگے کیا۔ جو جگہ تم نے بتائی تھی وہاں سے انہیں تمہارا یہ موبائل ملا ہے، وہاں آس پاس لگے CCTV کیمرے کی فوٹیج بھی انہوں نے نکلوائی ہے، لیکن وہ کسی کام کی نہیں ہے، اندھیرے کی وجہ سے کچھ صاف نظر نہیں آ رہا، اور جو گن تم نے انہیں دی تھی اس کا بھی کوئی لائسنس وغیرہ نہیں۔ ضیاء نے بویں اٹھاتے ہوئے پوچھا، تو پھر؟ تیمور صاحب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولے، پولیس کوشش کر رہی ہے لیکن ایسا کوئی بھی سراغ نہیں ملا جس سے وہ لوگ پکڑے جائیں، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ضیاء بویں میرتے ہوئے بولا، پولیس ٹھیک طرح تحقیقات کرے نہ، ایسے کیسے کوئی سراغ نہیں ملا؟ میں نے پولیس کو انوالو کر کے غلطی کر لی، میں خود ہی یہ معاملہ اپنے طریقے سے سنبھال لیتا، پولیس سے کچھ نہیں ہو پائے گا۔ تیمور صاحب نے ضیاء کو غصے میں دیکھا تو اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولے، شافع ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے، تم چھوڑو اس معاملے کو، اب پولیس خود ہی سب سنبھالے گی۔ لیکن انکل، ارحم بولی، ضیاء تایا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، شافع ٹھیک ہے، یہی کافی ہے، اس معاملے کو اور مت بڑھائیے پلیز، وہ لوگ تو اب تک نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوں گے، لیکن میں انہیں اس ہاتھوں نہیں چھوڑ سکتا، ان کی وجہ سے شافع کی کیا حالت ہوئی ہے۔ ارحم اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، شافع اب ٹھیک ہے، پلیز اب آپ کوئی خطہ نہیں مولے۔ ضیاء نے ارحم کو دیکھا اور پھر گردن جھکا دی۔ ضیاء فریش ہو کر باتھ روم سے نکلا۔ ہاسپٹل میں تیمور صاحب اور نور تھے، وہ کپڑے چینج کرنے کے لیے گھر آیا تھا۔ ارحم کھانا کمرے میں ہی لے آئی۔ ضیاء صوفے پر بیٹھا تھا، ارحم سمیع پر گھٹنوں کے بل بیٹھی ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ ضیاء اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ ارحم نے اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالا اور اس کے آگے کرتے ہوئے بولی، شروع کریں۔ ضیاء نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر میں بٹھایا، تم نے کھایا؟ ارحم نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا کر نفی میں گردن ہلائی۔ ضیاء پلیٹ اس کے آگے کرتے ہوئے بولا، تو شروع کرو، پھر کھانے کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرواتے۔ ارحم مسکرا دی۔ شافع کو کچھ گھنٹے انڈر آبزرویشن میں رکھنے کے بعد اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، لیکن درد کی وجہ سے اسے پین کلر انجیکشن دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے اس پر مسلسل غنودگی طاری تھی۔ نور صوفے پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ نرس اس کی ڈرپ چیک کرنے گئی تو نور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے آہستہ سے شافع کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، وہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد شافع نے آنکھیں کھولی، شافع اسے دیکھا، آہستہ سے مسکرایا۔ نور کو لگا تھا جیسے زندگی واپس آ گئی ہو۔ شافع نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے پر رکھا، عین دل کے اوپر۔ نور نے آنکھیں بند کر کے اس کی دھڑکن محسوس کرنا چاہی۔ شافع ٹھہر ٹھہر کے بولا، کہاں تھی تم؟ نور اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں تو یہیں تھی، لیکن تم آنکھیں ہی نہیں کھول رہے تھے۔ شافع ہلکا سا مسکراتا ہوا بولا، اب تو کھولی ہیں۔ نور نے نظر جھکائی۔ شافع نے اس کا ہاتھ پر گرفت مضبوط کی، میں ٹھیک ہوں اب۔ نور نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا تھا کہ میں تمہیں کھو دوں گی۔ شافعہ نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بولا، مجھے بھی لگا تھا کہ میں تمہیں آخری بار دیکھ رہا ہوں۔ نور نے روتے ہوئے احتیاط سے شافعہ کے سینے پر سر رکھ دیا۔ شافعہ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، میں بیمار ہوں، کچھ تو رحم کرو، تم مجھے خود سے الگ ہونے کا کہہ رہی ہو۔ شافعہ مسکراتے ہوئے بولا، میں یہ کہہ رہا ہوں، جو کہنا چاہتی ہوں وہ کہہ دو، میں اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ شافعہ آنکھیں بند کرتے بولا، تو کرو نا۔ نور اس کے سینے پر انگلی پھیرتے بولے، الفاظ نہیں ہیں۔ شافعہ شرارت سے بولا، یعنی مجھے پھر سے بے ہوش ہونا پڑے گا۔ نور نے فوراً اس کے سینے پر سر اٹھایا اور اسے گھورنے لگی۔ شافعہ مسکراتے ہوئے بولا، مذاق کر رہا ہوں۔ نور خاموش رہی تو شافعہ بولا، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں پہل کروں؟ نور نے مسکراتے ہوئے گردن جھکائی۔ شافعہ مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر کے بولا، ایسے مت کیا کرو، مجھے ایسے بھی تم سے محبت عشق ہو گیا ہے۔ نور نے کہکا لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر سر رکھا، اور مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ شافعہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، تم کیا انتظار کر رہی تھی کہ مجھے کچھ اور تمہیں اظہار کرو؟ نور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ایسا تو کچھ نہیں۔ شافعہ بمیں اٹھاتے ہوئے بولا، اچھا تو پھر پہلے اظہار کیوں نہیں کیا؟ نور کندھے اچکا کے بولے، بس میری مرضی۔ شافعہ ہنسا، اچھا ایک بار پھر کہو نا۔ نور نے بمیں اچکائی، کیا؟ یہی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ نور شرارت سے آنکھیں چڑھا کر بولی، میں نے اظہار پہلی اور آخری مرتبہ کیا، اب تمہیں الفاظ نہیں آنکھیں پڑھنی پڑے گی۔ شافعہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، آخر تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ نور منہ بناتے ہوئے بولے، تم نے مجھے بہت رلایا ہے، یہ اس بات کی سزا ہے۔ شافعہ نے اس کا ہاتھ چوما، یہ تو میرے اختیار میں نہیں تھا نا۔ نور اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولے، تم وعدہ کرو کہ مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے۔ شافعہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، میں تم سے کیوں دور جاؤں گا، لیکن موت اور زندگی پر تو کسی کا اختیار نہیں، یہ تو حقیقت ہے۔ نور اس کے بعد پاس آ کر بولی، میں ایسے کسی حقیقت پر یقین نہیں کرنی۔ نور اس کے بازو پر سر رکھ کر بولی، میں ایسے کسی حقیقت پر یقین نہیں کرنا چاہتی۔ یعنی تم دھوکے میں جینا چاہتی ہو؟ نہیں، میں بس تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ شافعہ مسکراتے ہوئے بولا، میری ظالم بیوی کو مجھ سے اتنی محبت کب ہوئی؟ نور پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی، تم محبت کے قابل ہو، تم سے کسی کو بھی محبت ہو سکتی ہے، لیکن میں صرف تمہاری محبت کا طلبگار ہوں۔ شافعہ اچانک رہا۔ نور نے سر اٹھائے، پریشانی سے پوچھا، درد ہو رہا ہے کیا؟ شافعہ نے آنکھیں بند کر کے اس بات میں آہستہ سے اسباب میں سر ہلایا۔ نور فوراً اٹھے، بولی، میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں۔ شافعہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، نہیں رہنے دو، بس تم یہی رہو۔ نور واپس بیٹھ کے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ہاں لیکن ڈاکٹر کو بلا دیتی ہوں نا۔ شافعہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، نہیں رہنے دو، بس تم یہی رہو۔ نور واپس بیٹھ گئے، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ہاں لیکن ڈاکٹر کو بلا دیتی ہوں نا۔ شافعہ نے نفی میں گردن ہلائی، بس تم مجھے پانی پلا دو۔ نور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، ڈاکٹر نے منع کیا ہے ابھی۔ شافعہ بمیں میلتے ہوئے بولا، اب کیا مجھے پیاسا مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ نور کچھ کہنے والی تھی، اتنے میں زیان اور ارحام اندر آئے۔ نور فوراً شافعہ کے پاس سے اٹھی۔ زیان نے ان دونوں کو دیکھا، منحیزی انداز میں گلا کھنگارا۔ زیان شافعہ کے پاس آتا ہوا بولا، یار انسان بیمار ہو تب تو بیوی کا پیچھا چھوڑ دے۔ شافعہ مسکرایا۔ ارحم آگے آتے ہوئے بولی، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ شافعہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اب ٹھیک ہوں، لیکن جیسے جیسے انجیکشن کا اثر ختم ہو رہا تھا، درد کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ شافعہ نے زیان کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ زیان اس کے قریب ہوا تو شافعہ بولا، مجھے پانی چاہیے۔ زیان سیدھا ہوتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ آ کے بولا، پانی کیا، جوس، چائے، کافی، سگریٹ، سب کچھ دیں گے، لیکن کچھ دیر میں، ابھی ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ شافعہ نے بے بسی سے آنکھیں موند لی۔ زیان اس کے بال بکھیرتے ہوئے بولا، تم نے ہمیں ڈرا دیا تھا یار۔ شافعہ نے آنکھیں کھولی، میں موت کو بہت قریب سے دیکھ کر آیا ہوں زیان، پتہ نہیں کون سی چیز میرے اور موت کے درمیان آ گئی۔ زیان نے نور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اپنی بیوی کی طرف دیکھو، جواب مل جائے گا۔ شافعہ نے مسکراتے ہوئے نور کی طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھایا۔ نور نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ زیان پھر شرارت سے بولا، ویسے یار اگر قبل کیک نہیں کھلانے تھے تو مت کھلاتے، خود گولی کھانے کی کیا ضرورت ہے، فضول میں ہاسپٹل کا اتنا خرچہ کروا دیا۔ نور منہ بنا کر بولے، تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے اس نے خود بولا تھا کہ آؤ مجھے گولی مارو۔ کمرے میں کہکا بلند ہوا۔ زیان شافعہ کے پاس اسٹریچر پر بیٹھا، اس کے گلے لا کر اسے دبوچتے ہوئے بولا، خبردار آئندہ اگر تم نے ہمیں چھوڑ کے جانے کا سوچا بھی، تم تو چلے گئے تو میرے کھانے پینے کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ شافعہ نے مسکراتے ہوئے اس کے بال بکھیرے، تمہیں چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا، ہر جگہ تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، بے فکر ہو۔ زیان اسے سے الگ نہیں ہوا تھا۔ شافعہ اس کے بال کھینچتے ہوئے بولا، اب اٹھ بھی جاؤ یار، مجھے درد ہو رہا ہے۔
اذیان ہنسے وہ اسے سے لگ ہوا، اور میں تو بھول ہی گیا تھا تمہارا آپریشن ہوا ہے۔ شافعہ نے باہر دروازے کی طرف دیکھا، پوچھا بابا آئے تھے کیا؟ بابا آئے تھے کہاں ہیں؟ اذیان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، وہ رات سے یہی تھے، میں نے انہیں ابھی زبردستی گھر بھیجا ہے۔ شافعہ چھت کی طرف دیکھنے لگا تو اذیان بولا، انہوں نے تمہیں خون دیا ہے شافعہ؟ شافعہ نے حیرت سے اذیان کی طرف دیکھا۔ اذیان نے اس بات میں سر ہلایا۔ شافعہ نے ایک زخمی مسکراہٹ کے ساتھ چھت کی طرف دیکھا۔ نور اس کا کندھا سہلاتے ہوئے بولے، وہ بابا ہیں تمہارے، بہت محبت کرتے ہیں تم سے بہت پریشان تھے وہ تمہارے لیے۔ شافعہ نے نور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی۔ اذیان بولا، اچھا بھائی یہ سب باتیں چھوڑو اور شافعہ یار جلدی ٹھیک ہو جاؤ، ہمارا ولیمہ پوسٹ پون ہو گیا ہے صرف تمہاری وجہ سے۔ شافعہ اس کی طرف دیکھا، بولا، تو کس نے کہا تھا ولیمہ پوسٹ پون کرنے؟ مجھے اسی طرح سے اسٹریچر پر لے جاتے۔ اذیان اور ہم اور نور کی طرف دیکھا، بولا، ویسے آئیڈیا برا نہیں، سب کا کہہ کر بلند ہوا۔ اگلے دن شافعہ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا سو رہا تھا۔ ساری رات اسے درد کی وجہ سے نیند نہیں آئی تھی۔ نور بھی صوفے پر بیٹھی تھی، اتنے میں دروازہ کھول کر تیمور صاحب تہمینہ بیگم اندر آئے۔ نور انہیں دیکھ کر کھڑی ہوئی۔ تیمور صاحب نے نور سے پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے شافعہ کی؟ نور اسبات میں سر ہلا کے بولے، ابھی سویا ہے، ڈاکٹر نے پین کلر کا انجیکشن بھی دیا تھا لیکن پھر بھی درد کم نہیں ہو رہا تھا۔ تہمینہ بیگم روتے ہوئے شافعہ کے قریب آئی، چہرہ کیسے اتر گیا ہے میرے بچے کا؟ تہمینہ بیگم نے شافعہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شافعہ کو آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے آنکھ کھول دی۔ تہمینہ بیگم کو اپنے سامنے دیکھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تہمینہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما۔ وہ دور ہی تھی۔ شافعہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بولا، روئیں تو مت، میں زندہ ہوں ابھی۔ تہمینہ بیگم اس سے ڈپٹتے ہوئے بولی، فالتو باتیں مت کرو۔ شافعہ ہلکا سا مسکرایا۔ شافعہ ان سے کچھ کہنے والا تھا، تیمور صاحب پیچھے سے آگے آئے۔ شافعہ نے حالی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ تیمور صاحب نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ شافعہ ان کی طرف دیکھ کے بغیر بولا، ٹھیک ہوں۔ تیمور صاحب نے اپنی آنکھیں صاف کی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، کیا تم اپنے باپ کو معاف نہیں کر سکتے؟ تم تو میرے جیسے نہیں ہو نا، انا سے نہیں دل سے فیصلے لیتے ہو، تو کیا تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی جگہ نہیں ہے؟ شافعہ کچھ نہیں بولا، مجھے معاف کر دو شافعہ، میری ساری زندگی دولت اور شہرت کے پیچھے بھاگتا رہا، لیکن تمہیں اس طرح دیکھا مجھے احساس ہوا کہ میں جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوں یہ سب تو وقتی ہے، میرا اثر اثاثہ تو تم ہو۔ مجھے پتہ ہے تم میرا یقین نہیں کرو گے، لیکن میں نے تمہارے لیے کبھی کچھ برا نہیں چاہا۔ ہاں بس یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے وہ کرنا چاہا جو میں چاہتا تھا، یہ کبھی نہیں سوچا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ شافعہ ان کی طرح دیکھ کے بولا، مجھے اپنے لیے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن میں اپنی ماں کو نہیں بھول سکتا، آپ کی دی ہوئی اذیت نہیں بھول سکتا، آپ کا ایک ایک لفظ مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں اپنی ماں کی چیخوں کو، اس کے بہتے خون کو کیسے نظر انداز کر دوں؟ کیا آپ میری ماں واپس لا سکتے ہیں؟ تیمور صاحب نے گردن جھکائی۔ تہمینہ بیگم اس کا ہاتھ دباتے ہوئے بولی، لیکن میں تو تمہارے پاس ہوں نا بیٹا۔ شافعہ انہیں دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، آپ کا مقام تو بالکل الگ ہے ماما، مجھ میں ایک بہت بڑی بری یا پتہ نہیں اچھی بات ہے، میرے دل میں سب کا الگ الگ مقام ہے، میں کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دے سکتا، جیسا میں آپ کو اپنی ماں پر ترجیح نہیں دے سکتا اسی طرح میں آپ پر کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ آپ کا بہت خاص مقام ہے میرے دل میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، لیکن میں اپنی ماما کو بھی نہیں بھول سکتا۔ تہمینہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھپتھپایا۔ تیمور صاحب اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے بولے، میں نے تمہاری ماں کو جان بوجھ کر دھکا نہیں دیا تھا، وہ صرف ایک حادثہ تھا بیٹا۔ شافعہ ان کی طرف دیکھا، بولا، میں جانتا ہوں وہ ایک حادثہ تھا، لیکن اس کے بعد جو آپ نے لیا وہ تو حقیقت تھی نا۔ تیمور صاحب نے ہونٹ پھینچے، میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا تمہاری ماں کے ساتھ اور تمہارے ساتھ بھی، لیکن کیا تم مجھے ایک اور موقع نہیں دے سکتے؟ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں بیٹا، تم میری اولاد ہو، میں تمہیں تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ نور نے شافعہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شافعہ کی آنکھ کے کنارے سے ایک آنسو بہا۔ شافعہ خاموش تھا۔ نور اس کا کندھا سہلاتے ہوئے بولی، انسان چلے جاتے ہیں، یادیں رہ جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، معافی دے دی جاتی ہے، تم بھی دل بڑا کر کے شافعہ، خوشیاں تمہاری منتظر ہے، بس تمہیں اپنا ہاتھ بڑھانا ہے۔ شافعہ نے ایک نظر نور کو دیکھا، پھر تہمینہ بیگم کو۔ تہمینہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ سہلایا۔ شافعہ تیمور صاحب کی طرف دیکھ کر بولا، میں وعدہ نہیں کرتا لیکن کوشش کر سکتا ہوں، آپ محبت دیں گے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سب کے چہرے پر والہانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تیمور صاحب نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر پیار کیا۔ شافعہ نے بھی مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ تہمینہ بیگم اور نور مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے گلے ملی۔ شافعہ ایک ہفتہ ہاسپٹل میں رہنے کے بعد گھر آ گیا تھا اور جلد ہی اس نے ریکور بھی کر لیا تھا۔ ایک مہینے بعد زیان اور ارحم کا ولیمہ بھی ہو گیا تھا۔
زیان اور ارحام ٹیرس پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ زیان ارحام سے بولا یار تمہیں نہیں لگتا کہ اب ہمیں ہنی مون پر بھی کہیں چلنا چاہیے؟ ارحام بمیں اٹھاتے ہوئے بولی کہاں چلنا ہے؟ کل چلنا چاہیے۔ زیان مسکراتے ہوئے بولا جہاں تم کہو۔ ارحام اسی کے انداز میں مسکراتے بولے جہاں آپ کہیں۔ زیان ہنسے ہوئے بولا یار تم اتنی اچھی کیوں ہو؟ ارحام مسکراتے بولی کتنی؟ زیان دل پر ہاتھ رکھ کے بولا بہت، دل کو موم کرنا تمہیں خوب آتا ہے۔ ارحام مسکرائے آپ پر ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی۔ زیان آگے ہوتے ہوئے بولا کیسی باتیں؟ ارحام کندھے اچکاتے ہوئے بولی یہی پیار محبت والی باتیں۔ زیان نے کہہ کر پھر اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا تو پھر کیسی باتیں سوٹ کرتی ہیں؟ ارحام مسکراتے بولی چاکلیٹ فروٹس فرائز والی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ زیان مسکراتے بولا ہاں سچ کہہ رہی ہو۔ ارحام نے ہنسی دباتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی۔ زیان اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا تو پھر اگر تمہارے ہاتھ کی چائے کے ساتھ فرائز مل جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ ارحام منہ لٹکاتے ہوئے بولی زیان کبھی تو کھانے کے بغیر باتیں کر لیا کریں۔ زیان بمیں اٹھاتے ہوئے بولا بھائی تم نے ہی تو کہا کہ میں فرائز وغیرہ کی باتیں کرتا ہوا اچھا لگتا ہوں۔ ہاں تو میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ ابھی منگوا لیں۔ زیان نے ہنسے ہوئے اس کے ہاتھ پر پیار کیا ٹھیک ہے مت بناؤ۔ ارحام اٹھے بولی اب ایسا تو ہونے سے رہا کہ آپ کچھ کہیں اور میں نہ کروں۔ زیان نے اپنے سر پر ہاتھ مارا ٹھیک ہے میری فرما بردار بیوی جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ ارحام نے ہنسے ہوئے اس کے بال بکھیرے وہاں سے جانے لگی۔ زیان فوراً اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا میرے بال مت ہراب کیا کرو یار سخت چیڑ ہے مجھے۔ ارحام فوراً واپس آئے پھر سے اس کے بال بکھیر کر نیچے دو لگا دی۔ پیچھے سے زیان نے چیختے ہوئے اسے آواز لگائی ارحام۔ زیان کے ولیمے کے اگلے دن شافعہ نور کو لے کر کشمیر کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ اسے اپنی ماما کا گھر دکھانا چاہتا تھا۔ وادی کشمیر جسے جنت بھی کہا جاتا ہے ان دنوں میں وہ واقعی جنت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ زمین اور گھر ہلکی سفید روئی نما برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ شافعہ نے اس کے گھر کی دیکھ بھال کے لیے ایک بابا کو رکھا ہوا تھا۔ شافعہ وہاں ہر 2-3 مہینے بعد چکر لگا لیتا تھا۔ وہ باقی دنوں میں وہ بابا ہی وہیں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ شافعہ نور کو سالی اس گھر میں داخل ہوا۔ وہ پورا گھر لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ وہ گھر چھوٹا تھا لیکن نہایت ہی خوبصورت۔ نور لگاتار اپنے ہاتھ رگڑ رہی تھی۔ اس نے موٹی سی جیکٹ بھی پہن رکھی تھی لیکن پھر بھی سردی سے اس کا برا حال تھا۔ راستے میں ہی اس سے نزلہ زکام بھی ہو گیا تھا۔ اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی جسے وہ بار بار رگڑ رہی تھی۔ شافعہ اسے دیکھ کر ہنسا اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے بولا یار اتنی بھی سردی نہیں جتنی تمہیں لگ رہی ہے۔ نور ہاتھ رگڑتے ہوئے بولی تمہیں پتہ تو ہے مجھے کتنی سردی لگتی ہے۔ شافعہ نے ہنستے ہوئے بولا بازو سہلایا کافی پیو گی؟ نور فوراً گردن اسباب میں ہلاتے ہوئے بولی اشد ضرورت ہے۔ شافعہ آنکھ مارتے ہوئے بولا تو پھر بتلاؤں نا؟ نور چیڑتے ہوئے بولی شافعہ اس کے تھوڑے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا ہاں بولو نا شافعہ کی جان۔ نور نے ہنستے ہوئے اس کے سینے پر سار رکھا اور بولی تم بنا دو نا، ویسے بھی تم زیادہ اچھی بناتے ہو۔ شافعہ شرارت سے بولا سچ میں؟ نور نے فوراً آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولا ہاں نا سچ میں۔ زیان اس کے ماتھے پر آئے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا پہلے بولو شافعہ وارثی میں تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ نور فوراً اسباب میں سر ہلاتے ہوئے بولی شافعہ وارثی میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ نور فوراً اسباب میں سر ہلاتے ہوئے بولی شافعہ وارثی میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ شافعہ نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر پیار کیا آئے نور شافعہ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اب اسی بات پر آپ جا کے میرے شوہر کے لیے کافی بنائے۔ نور اسے گھورتے ہوئے بولی شافعہ یہ غلط بات ہے۔ شافعہ ہنستا بولا کیا کروں یار تم خود تو کبھی بولتی نہیں، اس لیے مجھے ہی کچھ نہ کچھ کہہ کر بلوانا پڑتا ہے۔ نور نے اسے ہونہار نظر سے گرا کچن کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ 2 کافی کے کپ اٹھائے کمرے میں آئی تو شافعہ کمرے میں بیٹھنے کی بجائے بالکونی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رباب تھا جس کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ نور اس کے سامنے کپ رکھتے ہوئے بولے تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، کلفی بننا ہے کیا؟ شافعہ ہنستا ہوا بولے مجھے یہاں اچھا لگتا ہے۔ نور اپنا کپ اٹھاتے ہوئے بولی لیکن مجھے بالکل بھی نہیں۔ وہ اندر جانے لگی۔ شافعہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پلیز بیٹھو نا بھی۔ نور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے گرماہٹ کے لیے کپ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا۔ شافعہ کے ہاتھ میں موجود رباب کو دیکھ کر بولی تمہیں بجانا آتا ہے یہ؟ شافعہ ہنسا اور شرارت سے بولا نہیں مجھے تو بجانا نہیں آتا، تمہیں آتا ہے؟ نور کندھے اچکا کر بولی مجھے کیسے آئے گا لیکن مجھے یہ سننا بہت پسند ہے۔ شافعہ مسکراتے ہوئے بولا تو پھر میں بجاؤں؟ نور مسکراتے ہوئے بولی ہاں نا پلیز۔ شافعہ مسکرایا چلو ٹھیک ہے۔ شافعہ نے رباب کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور نور کی طرف مسکرا کر دیکھا اور پھر آہستہ سے بجانا شروع کیا۔ نور دونوں ہاتھوں میں کافی کا کپ لیے مسکرائے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ شافعہ تھوڑی دیر بعد اس پر نظر ڈال لیتا ہے۔ شافعہ کسی پشتو گانے کی دھن میں اس پر بجا رہا تھا جو اسے سناٹے میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ گھر کے پیچھے ہی کچھ فاصلے پر ندی موجود ہے جس کا ہلکا سا شور جیسے کانوں کو سکون پہنچا رہا تھا۔ شافعہ نے ہاتھ اٹھا کر نور کی طرف دیکھا تو نور نے کپ اٹھا کر رکھ کر اسے
اس کے لیے تالی بجائے۔ شافعہ نے مسکراتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کے داد وصول کی۔ اتنا اچھا تو بچاتے ہو اور تم کہہ رہے تھے کہ بچانا نہیں آتے۔ شافعہ نے ہنستے ہوئے کافی کا کپ اٹھا لیا۔ نور باہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کتنی حسین رات ہے نا وادی جنت، تم میں باپ اور آدھی کافی کے 2 کپ اور یہ خوبصورت زندگی مکمل ہو جائے۔ شافعہ کافی کا گھونٹ لیتے ہیں بولا ہاں سب کچھ بہت خوبصورت ہے لیکن تم سے زیادہ نہیں۔ نور اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی سب کچھ قاتلانہ ہے لیکن تمہاری آنکھوں سے زیادہ نہیں۔ شافعہ دل پر ہاتھ رکھ کے بولا یہ حسین رات اور آپ کا ہم سے اظہار محبت واللہ فنا ہو جائیں گے ہم آپ کو دیکھتے دیکھتے۔ نور نے اس کی بات پر کہہ لگایا۔ اس کے ساتھ ہی شافعہ کی ہنسی بھی گونجی تھی۔ 3 سال بعد زیان آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسے نیچے اتارے گر جائے گا۔ زیان اسے ہیلی کاپٹر بنائے سارے گھر میں اڑا رہا تھا اور اس کی کھلکھلاہٹ پورے گھر میں گونجی تھی۔ زیان اسے ڈائننگ ٹیبل کی طرف لے کر گیا اور فروٹ باسکٹ کے اوپر الٹا لٹکا دیا۔ وہ جیسے فروٹ اٹھانے کی کوشش کرتا زیان اسے اوپر کر لیتا۔ جب زیان نے 2 سے 3 دفعہ اس کے ساتھ عرض کیا تو وہ غصے سے داڑے مارنے لگا۔ زیان نے ہنستے ہوئے اسے سیدھا کر کے فوراً اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کے ہاتھ میں ایک سیب پکڑا دیا جسے وہ بہت غور سے دیکھتا پھر سے منہ سے لگا لیتا۔ وہ بھی کھانے کے قابل نہیں ہوا تھا لیکن کوئی بھی کھانے کی چیز دیکھا وہ ایسے لپکتا تھا جیسے سب کھا جائے گا۔ وہ زیان کی قاپدہ ارحام اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولی ارحام بولی ہائم ماما کے پاس آؤ۔ وہ فوراً ارحام کی گود میں چلا گیا۔ زیان اسے منہ بنا کر دیکھنے لگا، پھر جیب سے چاکلیٹ نکال کر اس کے آگے لہراتا ہوا بولا ہائم بابا کے پاس آؤ۔ ہائم نے فوراً زیان کے پاس جانے کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ زیان نے کہہ کر لگاتے ہوئے اسے اپنی گود میں لے لیا۔ میرا آپ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کے پاس آ کر بولی بھائی آپ خود تو بھوکا تھے، اپنے بیٹے کو بھی بنا رہے ہیں۔ زیان اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا خبردار جو میرے بیٹے کو تم نے بکر کہا۔ میرا اب ہائم کے گال کھینچتے بولی میں اپنے گولو کو کیوں بکر کہوں گی، میں تو آپ کی بات کا ہی ہوں۔ ہائم ارحام ان دونوں کو دیکھا بولے آپ دونوں اب لڑنا مت شروع کر دیجیے گا، ابھی ڈنر کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ زیان ہائم کی طرف دیکھا بولا میرا بیٹا ڈنر پر کیا کھائے گا؟ ہائم کو نہ جانے اس کی کیا بات سمجھ آئی تھی، اس نے کھلکھلاتے ہوئے زیان کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ اس کی اس حرکت پر سبھی ہنسی ہے۔ شافعہ بار بار اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا اور وہ بار بار ہنستے ہوئے اپنی آنکھوں پر سے شافعہ کا ہاتھ ہٹاتی تو شافعہ پھر اس کے سر پر پیار کرتا۔ اس نے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے شافعہ کا چہرہ تھاما ہوا تھا۔ شافعہ بار بار اسے بولتا ایشو بولو بابا آئی لو یو، اور وہ شافعہ کی بات کے جواب میں پاپا پاپا نہ جانے کیا بولتی اور شافعہ ہنستے ہوئے بولتا آئی لو یو ٹو بابا کی جان۔ وہ بالکل نور کی طرح تھی لیکن اس کی آنکھیں شافعہ کے جیسی تھی، ہلکی براؤن کان جیسی۔ نور کمرے میں آئی۔ شافعہ میں کب سے بلا رہی ہوں کھانا کھا لو۔ شافعہ ایشل کو گود میں اٹھاتے ہوئے بولا نور اب مجھے تمہارے اظہار محبت کی ضرورت نہیں ہے، محبت سے محبت کرنے کے لیے اب میری بیٹی کافی ہے۔ شافعہ نور کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو نور منہ بناتے ہوئے بولی ایشل کو دیکھا بولی آپ بابا کو ماما سے دور کر رہی ہیں۔ ایشل نے اس سے منہ پھیر کر اپنے دونوں ہاتھ شافعہ کے گلے میں ڈال دیے۔ شافعہ نے اپنا دوسرا بازو نور کے گرد پھیلایا اور ایشل کو آواز دی ایشو۔ ایشل نے پہلے نور کو دیکھا جس کے گرد شافعہ نے بازو پھیلایا ہوا تھا، پھر اس نے شافعہ کی طرف دیکھا اور منہ بنانا شروع کیا۔ چند سیکنڈ کے بعد اس کے رونے کی آواز گونجی تھی۔ شافعہ ہنستے ہوئے اسے بہلانے لگا اور نور سے بولا نور شی از جالس ٹو یو۔ نور ہنستے ہوئے بولی کہ تمہارے معاملے میں ابھی سے بہت پوزیسو ہے، کسی کو بھی تمہارے قریب برداشت نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ مجھے بھی نہیں۔ شافعہ ہنسا اور ایشل کو پیار کرتے ہوئے بولا میری بیٹی بہت محبت کرتی ہے مجھ سے اور میری تو جان بسی ہے اس میں۔ نور اسے دیکھتے ہوئے بولی تمہاری بیٹی کی ماں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہے، اس لیے بھی تھوڑی سی محبت بچا لو، اس کے لیے بھی تھوڑی محبت بچا لو۔ شافعہ نے نور کو قریب کرتے ہوئے اس کے سر پر پیار کیا تمہارا الگ مقام ہے نور، تمہاری جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا۔ نور نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اچھا اب چلو کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ شافعہ مسکراتے بولا ہاں ہاں بالکل چلو۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چل دیے۔